کل ہم نے سبق شروع کیا تھا کہ وہ چیز جو واجب ہوتی ہے حکم امر کی وجہ سے دو قسم پر ہے، ادا اور قضا۔ ادا کسے کہتے ہیں؟ عین واجب کو سپرد کرنا اس کے مستحق کو، اس کے مستحق کو، عین واجب کو، یعنی جو چیز اس نے لی ہے یا غصب کی ہے اسی چیز کو واپس کرنا، اسی چیز کو سپرد کرنا، مالک کے حوالے کرنا، یہ کیا ہے؟ ادا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ادا ہے۔ اور قضا کیا ہے؟ عبارت عن تسلیم مثل الواجب الی مستحقہ، اور قضا یہ عبارت ہے مثل واجب کو سپرد کرنا، یعنی جیسے نماز ہے، نماز کو قضا کرنا، نماز کو قضا کرنا، ادا نہیں کیا، اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی بلکہ قضا کر کے پڑھی، یہ کیا ہے؟ مثل واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یا کوئی چیز غصب کی ہے یا کوئی چیز کسی سے ادھار لی ہے، کسی کی چیز کوئی غصب کی ہے تو اب وہ چیز واپس نہیں کر رہا بلکہ اس کے مثل جو ہے لوٹا رہا ہے، واپس کر رہا ہے، سپرد کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ قضا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قضا ہے۔ تو قضا کہتے ہیں مثل واجب کو سپرد کرنا اس کے مستحق کو۔ پھر ادا کی دو قسمیں، ادائے کامل اور ادائے قاصر۔ ادائے کامل ہم نے کل پڑھی تھی کہ جیسے نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا بالجماعت، جماعت کے ساتھ، یا طواف ہے باوضو طواف کرنا، یا مبی کو سپرد کرنا صحیح سالم، جیسے کہ عقد کا تقاضا ہے، یعنی جس چیز پر عقد کیا تھا عقد کے وقت جو چیز جس طرح تھی اسی طرح مشتری کے حوالے کرنا۔ اسی طرح غاصب کو مغصوبہ چیز بعین ہی وہی چیز جو ہے مالک کے سپرد کرنا جیسے کہ اس نے غصب کیا تھا، تو یہ کیا ہے؟ ادا ہے۔ اور اس نوع کا حکم یہ ہے کہ آئیں حکم حکم لگایا جائے گا خروج عن العہدہ کا، ادائیگی کے ساتھ خروج عن العہدہ، ذمہ داری سے نکلنے کا۔ ادائیگی سے کیا ہو جائے گا؟ ذمہ داری سے نکل جائے گا، ذمہ داری سے کیا ہو جائے گا؟ بری ہو جائے گا، ذمہ داری سے بری ہو جائے گا۔ آگے دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی ادائے قاصر۔ اب ادائے قاصر آ رہے ہیں۔ ادائے قاصر کسے کہتے ہیں؟ فہو تسلیم عین الواجب مع النقصان فی صفتہ۔ ادائے قاصر کسے کہتے ہیں؟ عین واجب کو سپرد کرنا مع النقصان، نقصان کے ساتھ، فی صفتی اس کی صفت میں، اس کی صفات میں کوئی کیا ہو جائے؟ کمی واقع ہو جائے، صفات میں کیا آ جائے؟ کمی آ جائے۔ چیز تو وہی لوٹا رہا ہے لیکن اس کی صفات میں کیا ہو جائے؟ کمی واقع ہو جائے۔ عین واجب کو سپرد کرنا مع النقصان فی صفت ہی، اس کی صفات میں، اس کی صفت میں نقصان کے ساتھ۔ اب مثالیں دے رہے ہیں، جیسے نحو الصلاۃ بدون تعدیل الارکان، جیسے نماز کو ادا کرنا بغیر تعدیل ارکان کے، تعدیل ارکان کے بغیر نماز کو ادا کرنا۔ تعدیل ارکان سمجھتے ہو؟ جی، ارکان کو سکون اور اطمینان سے ادا کرنا۔ رکوع کیا، رکوع سے کھڑے ہوئے، قومہ کیا تو اس کے اندر صحیح طور پر اعضاء ساکن ہو جائیں، پھر سجدے کے لیے جانا، ایک سجدہ کیا، پھر دوسرا سجدہ کیا، دوسرے سجدے کے درمیان جلسہ، سکون سے بیٹھنا، پھر دوسرا سجدہ کرنا، تو یہ ارکان کو اطمینان اور سکون سے ادا کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تعدیل ارکان۔ تو بغیر تعدیل ارکان کے نماز کو ادا کرنا یہ کیا ہے؟ نماز تو آپ پر جیسے واجب ہے، یہ حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق آپ ادا تو کر رہے ہیں لیکن کیا ہے؟ تعدیل ارکان کے بغیر نماز کو پڑھ رہے ہیں تو اس کی صفت میں کیا آ گئی؟ کمی واقع ہو گئی، تو یہ کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے۔ او الطواف محدثا، یا طواف کرنا بے وضو، بے وضو طواف کرنا۔ ورد المبی مشغولا بالدین او بالجنایت، یا مبی کو لوٹانا مشغول بالدین او بالجنایت، یا مشغول بالجنایت لوٹانا، یعنی مبی کو لوٹانا مشغول بالدین، اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ مشغول بالدین ہو یا بالجنایت ہو، یا مشغول بالجنایت ہو۔ ورد المغصوب، اور مغصوب کو لوٹانا مباح الدم بالقتل او مشغولا بالدین او الجنایت بسبب عند الغاصب، یا جو ہے مغصوب کو لوٹانا یعنی جو چیز غصب کی تھی اس کو لوٹانا مباح الدم بالقتل، کہ وہ کیا ہو؟ قتل کی وجہ سے مباح الدم ہو، او مشغولا بالدین، یا کیا ہو؟ مشغول بالدین ہو، او الجنایت، یا مشغول بالجنایت ہو
بسبب ایسے سبب کی وجہ سے عند الغاصب جو اس نے غاصب کے پاس کیا ہے، وہ جرم وہ جنایت اس نے کہاں پر کیا؟ غاصب کے پاس۔ غاصب نے ایک چیز غصب کی، مثال کے طور پر غلام غصب کیا، اب غلام اس کو کیسا لوٹانا چاہیے؟ جیسے غصب کیا ویسے ہی لوٹانا چاہیے، لیکن اب غلام اس کے پاس جا کر کے کسی کا قتل کر دیتا ہے، تو اب اس کو کیا کیا جائے گا؟ وہ پہلے تو محفوظ الدم تھا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ مباح الدم ہو گیا، کیونکہ اس نے کسی کا قتل کیا، جان بوجھ کر قتل کیا ہے، تو قصاصاً سے کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح یا مشغول بالدین ہے، اس وہاں پر جا کے کسی سے قرضہ لے لیا، یہ یا جو ہے کوئی اور جرم کر لیا، تو اب یہ لوٹائے گا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مباح الدم ہوگا، یا مشغول بالدین ہوگا، یا مشغول بالجنایت ہوگا، کوئی نہ کوئی ایک کام کیا ہوگا۔ اگر اس طرح کر لیا ہے، اب وہ لوٹا رہا ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ ادائے خاسر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ادائے خاسر ہے۔ لوٹا تو وہی چیز رہا ہے جی، عین واجب ہی لوٹا رہا ہے، سپرد کر رہا ہے، لیکن کس حال میں کہ اب وہ اس نے قتل کیا، تو اب اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ یا وہ مشغول بالدین ہے، یعنی اس پر قرضہ ہے، یا جو ہے اول جنا یا کوئی اور جرم کیا ہے ایسے سبب کی وجہ سے جو اس نے غاصب کے پاس کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے۔ واداء الضیوف مکان الجیادی، اور جو ہے کھوٹے ادا کرنا مکان الجیادی، کس کی جگہ پر؟ کھروں کی جگہ پر کھوٹے ادا کرنا، کھروں کی جگہ پر کھوٹے دراہم و دنانیر ادا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے۔ اداء الضیوفی، کھوٹے دراہم، ضیوف مانے کھوٹے، کھوٹے ادا کرنا مکان الجیادی، کھروں کی جگہ پر، اذا لم یعلم الدائن ذالک، جب کہ دائن یعنی قرض دینے والا ان کو نہ جانتا ہو۔ آپ نے کسی سے قرض لیا 100 دراہم، آپ نے کھرے لیے، اب جب آپ کو واپس کرنے چاہیے تو کیسے کرنے چاہیے؟ کھرے ہی دینے چاہیے نا، لیکن آپ ادا کر رہے ہیں، دائن کو آپ پیسے دے رہے ہیں، دراہم وہ کون سے دے رہے ہیں؟ کھوٹے دراہم دے رہے ہیں۔ کون سے دے رہے ہیں؟ کھوٹے۔ آپ نے لیے کھرے اور دے رہے ہیں، واپس کر رہے ہیں تو کھوٹے، تو یہ کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے۔ واداء الضیوفی، اور کھوٹے ادا کرنا مکان الجیاد، کھروں کی جگہ پر، اذا لم یعلم الدائن، جب کہ دائن قرض دینے والا، دائن مدیون جس کو قرض دیا، مدیون جس کو قرض دیا، تو اب اس میں کیا آ گئی؟ صفت میں کمی آ گئی ہے، کھرے درہموں کی جگہ کھوٹے دیتا ہے تو صفت میں کمی آ گئی، ادا تو کر دیا لیکن صفت میں کیا آ گئی ہے؟ کمی آ گئی ہے۔ اذا لم یعلم الدائن، جب دائن نہ جانتا ہو ذالک اسے، وحکم ھذا النوع، اور اس نوع کا حکم کیا ہے؟ اس نوع کا حکم اب وہ بیان کریں، انہ ان امکن جبر النقصان بالمثل ينجبر به والا يسقط حکم النقصان الا فی الاسم، اور اس نوع کا حکم یہ ہے کہ ان امکنا، اگر ممکن ہو، جبر النقصان، نقصان کی تلافی کرنا، نقصان کو پورا کرنا، نقصان کی تلافی ممکن ہو، بالمثل مثل کے ساتھ، ينجبر به، تو اس نقصان کی تلافی کی جائے گی مثل کے ساتھ، اس نقصان کی تلافی کی جائے گی مثل کے ساتھ، وَإِلَّا يَسْقُطُ حُكْمُ النُّقْصَانِ، ورنہ جو ہے نقصان کا حکم جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، الا فی الاسم، مگر گناہ میں، مگر گناہ کے ساتھ، مگر گناہ کے ساتھ گناہ ہوگا۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنا پر ہم نے کہا، اسی اصول پر، کہ اگر نقصان کی تلافی کرنا ممکن ہو مثل کے ساتھ تو نقصان کی تلافی کریں گے، ورنہ جو ہے حکم، نقصان کا حکم کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، مگر گناہ کے ساتھ۔ اذا ترک، جب کسی شخص نے چھوڑ دیا، تعدیل الارکان، تعدیل ارکان کو، فی باب الصلاۃ، نماز کے باب میں، یعنی نماز کے اندر تعدیل ارکان کو ادا نہیں کیا، لا یمکن تدارکہ بالمثل، تو اس کا تدارک ممکن نہیں ہے مثل کے ساتھ۔ بھائی آپ جو ہے تعدیل ارکان، تعدیل ارکان جو ہے الگ سے ادا کر سکتے ہو، نماز پڑھو گے نماز کے ساتھ ہی تعدیل ارکان کرو گے، اب آپ نے نماز پڑھی تعدیل ارکان نہیں کی، اب آپ کہیں الگ سے کہیں ملتا ہے تعدیل ارکان؟ وہ نماز کے ساتھ ہی تھا، آپ نے اس کے ساتھ تعدیل ارکان نہیں کیا، تو اب اس کی مثل
ہے ہی نہیں، اس کی مثل ہے ہی نہیں، تو اب کیا ہو جائے گا، اس کا نقصان کا حکم جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، مگر کیا ہوگا، گناہ ہوگا، تعدیل ارکان نہ کرنے کا کیا ہوگا، گناہ ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں وَعَلَىٰ هَٰذَا، اور اسی اصول پر ہم نے کہا، اسی اصول پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اذا ترک، جب کسی نے چھوڑ دیا تعدیل الارکان، تعدیل ارکان کو، جب کسی نے چھوڑ دیا تعدیل الارکان، ارکان کی تعدیل کو، فی باب الصلاۃ، نماز کے باب میں، لا یمکن تدارکہ بالمثل، تو اس کا تدارک ممکن نہیں ہے، تعدیل ارکان کا تدارک ممکن نہیں ہے، بالمثل، مثل کے ساتھ، اذ لا مثل لہ، اس لیے کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے، عند العبد، بندے کے پاس، فسقط، تو نقصان کا حکم کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ ولو ترک الصلاۃ فی ایام التشریق، اور اگر کسی نے نماز کو ترک کیا فی ایام التشریق، ایام تشریق میں، فقضاها، تو اس نے نماز کی قضا کی، فی غیر ایام التشریق، ایام تشریق کے علاوہ دنوں میں، ایام تشریق کے علاوہ اور دنوں کے اندر اس نے نماز کی قضا کی، لا یکبر، تو تکبیر نہیں پڑے گا، تکبیر نہیں پڑے گا، لأنہ لیس لہ التکبیر بالجہر شرعا، اس لیے کہ اس کے لیے تکبیر بالجہر کہنا شرعاً جائز نہیں ہے، تکبیر بالجہر تو ایام تشریق میں ہی ہوتی ہے بس، اور دنوں میں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، واجب کن دنوں میں ہے، ایام تشریق میں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے تکبیر بالجہر کہنا شرعاً، شرعی طور پر۔ وقلنا فی ترک قراءۃ الفاتحۃ والقنوت، اور ہم نے کہا سورہ فاتحہ کی قرأت کو چھوڑنے میں، والقنوت، اور قنوت کو چھوڑنے میں، والتشہد، اور تشہد کو چھوڑنے میں، وتکبیرات العیدین، اور عیدین کی تکبیرات کو چھوڑنے میں، انہ ینجبر بالسہو، ینجبر، انہ ینجبر بالسہو، تو اس کی تلافی کی جائے گی، اس کی تلافی کرے گا، بالسہو، سجدہ سہو کے ساتھ۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دی، بھول گیا، جان بوجھ کر چھوڑے گا پھر تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اگر بھول کر چھوڑ گیا تو پھر کیا کرے گا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو سجدہ سہو کرے گا، قنوت نہیں پڑھی تو کیا کرے گا، سجدہ سہو کرے گا، تشہد نہیں پڑھی جی، قاعدہ اولیٰ کے اندر تشہد نہیں پڑھی تو کیا کرے گا، سجدہ سہو کرے گا۔ اسی طرح تکبیرات العیدین، اور عیدین کی تکبیرات چھوڑ گئی تو پھر کیا کرے گا، سجدہ سہو کرے گا۔ انہ ینجبر بالسہو، تو تلافی کرے گا، نقصان کی تلافی کرے گا، بالسہو، کس کے، سجدہ سہو کے ساتھ۔ ولو طاف طواف الفرض محدثا، اور اگر کسی نے طواف کیا طواف فرض، محدثا، اس حال میں کہ وہ بے وضو تھا، ینجبر، تو وہ نقصان کی تلافی کرے گا، ینجبر ذالک، اس نقصان کی تلافی کرے گا، بالدم، کس کے ساتھ، دم کے ساتھ، اسے دم دینا پڑے گا۔ وَهُوَ مِثْلٌ لَهُ شَرْعًا، اور وہ اس کا کیا ہے، مثل شرعی ہے، اس کا کیا ہے، مثل شرعی ہے۔ طواف بغیر وضو کے کیا تو اب یہ اس پر کیا لازم ہو گیا، دم، اسے دم دینا پڑے گا، قربانی کرے گا، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہے، وہ مثل شرعی ہے، اس کا کیا ہے، مثل شرعی ہے۔